حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی دیکھ لو. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہڑا دکھ کہڑی تکلیف ہے جڑی اللہ کے رستے کے اندر برداشت نہیں کی. زبان تو اور اسی طرح معاشرے کے اندر پھر جنگاں کے اعتبار ہر حوالے نال دیکھو گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی پریشانیاں، مسائل، مشکلات. لیکن یہ یاد رکھو کہ ان چیزاں دے اللہ کی طرفوں بہت بڑا انعام رب دا ہوندا ہے بندے. اور پھر یہ اندر بھی انسان سمجھنا چاہیے کہ آزمائش کی ہے اور مصیبت کی چیز ہے. نیک بندیاں تے جڑی رب دی طرفوں آندی انہوں آزمائش کیا جائے. یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معصوم ہوندے نے نا تے انہاں دے بارے یعنی معاذ اللہ کوئی بندہ یہ کہ کسے پکڑ چ آ گیا یا نا انہاں تے آزمائش ہوندی. اللہ پاک انہاں دے درجے نوں ہور بلند کرنا چاہ رہے کہ جتنا آزمائش تو گزرے گا اور زیادہ انہوں رتبے عطا کرے گا، بلندیاں عطا کرے گا. ہوں پتہ کنج چلے گا کسی بندے تے بھی کوئی آزمائش آ گئی ہے. ہوں کی پتہ کہ یہ مصیبت ہے کہ آزمائش ہے. علماء نے فرمایا کہ انہوں سمجھن واسطے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر اس آزمائش دے اندر بندہ کرے صبر پھر وہ آزمائش مصیبت نہیں. اور کہ یا اللہ میں تیری رضا تے راضی ہوں جس طرح تو میں نے رکھے تے جے وہ کرے واویلا تے رب دے شکوے تے پھر وہ سمجھو وہ اپنی کیتیاں جے آپ پکڑے کسی مصیبت دے اندر گرفتار ہے. اور جڑی مصیبت بھی بندے تے آندی ہے اللہ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس. اللہ فرماتے ہیں تیرے ہاتھاں دی اپنی کمائی ہوندی. اس واسطے میں یہ شروع سے عرض کر رہے ہیں کہ بعض لوگوں یہ نہیں پتہ ہوتا یعنی کسی نیک بندے تے کوئی آزمائش آ گئی تو انہوں نے بس وہ کسی کیتی سے پکڑا گیا. حالانکہ یہ ہر بندے واسطے نہیں ہے. وہ نیک بندہ وہ اللہ پاک کو دے رتبے کو بلند کر رہے ہیں. اس واسطے یہ شروع دے اندر میں تیرے سامنے عرض کر دیتا ہے کہ یہ آزمائشاں امتحان یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تے بھی آئے، صحابہ تے آئے، اور پھر اسی طرح درجہ بدرجہ یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں تے صحابہ تے اور کربلا دے اندر آل رسول تے پھر اسی طرح اج تک دین دے رستے دے اندر آن والی جڑی پریشانی ہے انہوں آزمائش کیا جائے اور وہ دے اللہ پاک بڑے رتبے عطا کرتا. اور پھر بعض مرتبہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یعنی اللہ پاک نے کسی نے فروانی عطا کی نا چلو کیا ہے ہاں میرے فضل ربی. ہر اللہ دا فضل نہیں ہوتا. اگر ایک بندے کو اللہ پاک نے فروانی دیتی ہے بے شک، لیکن وہ رب دی نافرمانی دے اندر مال خرچ کر رہے ہیں، اللہ دی نافرمانی دے اندر لگے اور جتوں مال آ رہے ہیں نہیں پتہ حرام دا نہیں پتہ ہوں حرام دے مال ہاذا من فضل ربی کے نکوا گے. ظاہری بات ہے رزق حلال ہوئے اور پھر قیامت کے دن حدیث مبارکہ دے اندر آتا ہے کہ بندے دا قدم ادو تک نہیں اٹھے گا جدوں تک بندہ اس سوال دا جواب نہیں دے گا. اللہ فرمائے گا 10 کمایا کتوں سی تے لایا کتے. لوگ کہتے ہیں میری مرضی ہے میں جو مرضی کر رہا ہوں. نہیں، اصل ساڈے تے مرضی ہے ہی ساڈے خالق دی. ہر معاملے دے اندر اسی اپنے رب دے حکم دے تابع ہاں. کمان دے اندر بھی، کھان دے اندر بھی، لان دے اندر بھی، ہر اسی مخلوق ہاں وہ ساڈا خالق ہے. اللہ دے ایک اولو العزم پیغمبر سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک نے دنیا کی ہر نعمتوں اپنے پیغمبر کو نوازے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب دنیا متاع، اے دنیا متاع، اے نفع کل متاع، اور بہترین جڑا متاع ہے نا، اور فرمایا المرأۃ الصالحہ، وہ نیک بیوی۔ اور ایوب علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی تسی قرآن پاک دے واقعے دے اندر سنو گے، ایسی صابرہ، ایسی نیک بیوی۔ اور پھر آل نبی دے اندر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دی پوتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے 7 بیٹے عطا فرمائے، 7 بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جانوراں دے اندر ہر جانور دے ریوڑی سن، اے بکریاں دا ریوڑی، اے بھیڈاں دا، اے مجھاں دا، اے گاواں دا، اے اونٹاں دا، اور نوکر چاکر، ہر چیز دی فراوانی گھر دے اندر ہر چیز موجود۔ ہن رب نے مال بھی دیتا ہوئے، اولاد بھی دیتی ہوئے، نیک بیوی بھی دیتی ہوئے، دنیا دی ہر نعمت دیتی ہوئے، اور بندے نوں کی چاہیے؟ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت رب دا شکر کرتے سن۔ کی کرتے سن؟ اللہ دا شکر، رب دی عبادت کرتے سن۔ اللہ نے ہر نعمت تو ہی نوازیا سی۔ اللہ پاک نے فرشتیاں دے سامنے تذکرہ کیتا حضرت ایوب دا، حدیث مبارکہ کے اندر اللہ اپنے نیک بندیاں دا ذکر فرشتیاں دے محفل چ کرتا ہے۔ جدوں فرشتے جانے رب کہتے میرے بندیاں کس حالت چ پایا سی، پھر فرشتے دسیں یا اللہ تیری یاد چ لگے سن، تیرا ذکر کرتے سن۔ اللہ فرمانے اچھا تے پھر تسی گواہ بن جو، جو وہ منگ رہے سن میں انہوں نے عطا کر دیا۔ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اللہ پاک نے فرشتیاں دے سامنے فرمایا۔ اللہ نے فرمایا ویکھیا میرا ایوب کیسا میرا شاکر بندہ ہے، کہ میرا شکر ادا۔ یعنی یہ چیز سمجھ لو جدو رب نے آدم نو پیدا کرن لگے تے فرشتے نے کی کہ اللہ رہن دے، خون خرابہ کرن گے تے رب نے پھر دکھایا کہ دیکھو میرا ایوب پیغمبر، اولاد بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، ہر وقت میرا کی کیا کرتا ہے، میرا شکر کر رہے ہیں، میری عبادت دے اندر مصروف ہے۔ تو شیطان بے ایمان نے فرشتوں کو یہ گل سنی تو پھر شیطان نے کہا ہے اے کہڑی گل ہوئی بھی شکر پیا کرتا، رب نے دیتا جو ہے تو شکر ہی کرنا۔ اتنا کچھ رب نے نیک بیوی دیتی، رب نے پتر دیتے، تیاں دیتیاں، مال دیتا، ڈنگر دیتا، کھان نو دیتا، پین، کوئی شاید کی کمی تے ہے کوئی نہیں، تے شکر ہی کرنا سو۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا، شیطان نے کبھی یا اللہ بھی کوئی کمی ہوتی تو پھر وہدے نا، یہ تو سارا کچھ تو دیتا ہے، میں تیرا شکر کرنا ہے تے مینوں دے تو اختیار تھوڑا جہا۔ شیطان نے کیا یا اللہ مینوں دے اختیار تے پھر ویکھی تیرا بندہ تیرا شکر کردا ہے کہ نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جا تیرا اختیار ہے، کر لے جو کرنا چاہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ ہوندا تے رب دی طرف ہوئے، خیر دا عمل ہوئے یا شر دا ہوئے، لیکن شر دی نسبت شیطان دی طرف ہوندی ہے، خیر دی نسبت رحمان دی طرف ہوندی ہے۔ ہن اس اللہ دی طرف آزمائش آئی، شیطان نے کیا کہ یا اللہ یہ ڈنگر مکاؤ ہاں، اے جڑی اینیاں نعمتاں نے گھر دا ڈیگ ہاں، ایدیاں بچیاں مار دے ہاں، تے پھر میں نہ تیرا شکر کنج کر دے۔ اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، انج ہی ہویا۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام آ رہے ہیں جی جڑا ریوڑ سی نا بکریاں دا سارے ہی ہلاک ہو گئے۔ تے ایوب نے کوئی گل نہیں بھی رب دا ہی دتا ہویا سی تے رب دی رضا تے راضی ہے، دوسرا آیا جی وہ مر گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ مفسرین فرماندے نے ایک دن آیا کہ گھر دی چھت ڈگی تے ساری اولاد ہی اللہ نو پیاری ہو۔ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بھی چلو کوئی گل نہیں، پہلے اولاد دے آرے بھی لگی دا سی، ہن ہر وقت رب دا ذکر کرو، ٹھیک ہے میں رب دی رضا تے راضی ہوں جی۔ حالانکہ اولاد دی جڑی تکلیف ہوندی ہے وہ برداشت کرنی بنسبت اپنی تکلیف تو بہت ہی اوکھی ہے۔ لوگ دعا کرتے ہیں انشاءاللہ اولاد نو میرے کچھ نہ ہوئے، یعنی بندہ اپنی تکلیف تے برداشت کر لینا، اولاد دی برداشت کرنی مشکل ہوتی۔ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام تے بہت بڑی آزمائش آئی، بیٹے دنیا تو چلے گئے، بیٹیاں دنیا تو چلی گئیں، اور مال مویشی گھر بار، حتیٰ کہ مفسرین نے فرمایا کہ
شیطان نہ حضرت ایوب علیہ السلام سجدہ کرن لگے تے اس بے ایمان نے نک دے اندر پھونک ماری، او دی وجہ تو ایسی تپش جسم دے اندر آئی کہ سارے جسم دے اندر بیماری پھیل گئی، سارے جسم دے اندر ایوب علیہ السلام نے صرف زبان مبارک جہدے نال رب دا ذکر کردے سن، اور پھر فرمایا کہ بیماری بھی ایسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نہ بیٹھ سکتے سن، نہ کھڑے ہو سکتے سن، نہ قضائے حاجت واسطے جا سکتے سن۔ بی بی رحمت جڑی بیوی سی صرف وہ کلیاں رہ گئی تے وہ اٹھا کے قضائے حاجت واسطے لے کے جانا، لے کے آنا، حتیٰ کہ محلے والیاں پنڈ والیاں کے بھی انہوں اتوں اٹھا تے لے جا، یہ وجہ تو کدھر بیماری ساڈے اندر نہ پھیل جائے، یہ اتوں لے جا۔ اور یہ تعجب نہ کریو، ایسے لوگ بھی گزرے نے جنہاں انبیاء علیہ السلام نے قتل کیتا قرآن پاک کے اندر۔ ہوں بی بی رحمت اٹھان کنج بھی سارا جسم تے اس طرح تے کہنے لگے بھی یا اللہ میں تو اٹھا بھی نہیں سکتی، اللہ پاک نے فرشتیاں کو بھیجا، فرشتیاں نے کیا بنا تو پڑھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تے اے او تسبیح ہے جس فرشتیاں نے رب دا عرش اٹھایا نا وہ ایک تسبیح پڑھ دے، سبحان اللہ، تو یہ تسبیح پڑھ۔ بی بی رحمت نے تسبیح پڑھی، پنڈ تو بعد مفسرین تفسیر ابن کثیر کے اندر جتے کوڑا کرکٹ سڑتے سن علاقے دے لوگ اتنے جا کے ایک ماڑی جی کلی بنا کے حضرت ایوب علیہ السلام لے کے بیٹھ گئے۔ ہوں کھان پین واسطے بھی کوئی چیز نہیں، ایک وہ وقت سی کہ ہر شہر کی فراوانی، ہوں ایک وہ وقت ہے کہ کھان واسطے بھی کوئی چیز کوئی کچھ نہیں، حتیٰ کہ اے حضرت ایوب دی بیوی لوگوں کے گھروں کے اندر جا رہی محنت مزدوری کر کے کوئی تھوڑی بہتی سکی ٹکڑ جیسے بھی مل رہے ہیں اپنے خامد ایوب واسطے لے کے آتے۔ ایک دن بیوی نے کیا کہ ایوب پیغمبر تسی اللہ کے نبی ہو تے نبی کے مستجاب الدعوات ہوتے وہ جہی دعا کرتے رب قبول کر دے، تے اتنے سال جو گزر گئے تے رب کو دعا کرو اللہ شفاعت عطا فرما دے، مہربانی کر دے اللہ۔ ایوب علیہ السلام نے کیا بھی 80 موجہ کے کتنے سال گزارے ہیں؟ کہنے لگے 80 سال، تو کہنے لگے 80 سال تو انج بھی گزارنے چاہیے۔ اللہ سوچو بندہ 2-3 دن بخار ہو جائے ساڈے تے اینی سخت اینی کوئی ایکو دن چ کہنے یا اللہ مینوں صحت دے دے یا اللہ مینوں صحت، تے 18 سال دا عرصہ اور سارے رشتے دار چھڑ گئے، سارے تعلق والے چھڑ گئے، صرف 2 یار سن حضرت ایوب علیہ السلام، وہ کدے کدے ہوندے سن تے آ کے پوچھ لیندے سن۔ ایک دن ایک نے کیا بھی لگ دے ایوب کسے کیتی جے پڑھے گی، یہ گل کہہ بیٹھا تے حضرت ایوب علیہ السلام تک بھی یہ گل پہنچ گئی تے ایوب علیہ السلام دی بیوی تے بہت پریشان، یہ تے پہلے کہندے سن کوئی رب کو دعا کرو اللہ پاک کوئی مہربانی کرے۔ ایوب علیہ السلام دی بیوی جانی ہے تے رستے دے اندر شیطان ہے نا، وہ شروع تے تسی حضرت آدم دے واقعے تے سن چکی ہو، انہیں قسم اٹھائی سی، انہیں کہا سی رب تیری عزت دی قسم ہے میں کسی نو چھڈنا میں گمراہ کراں گا، اگوں پچھوں دائیں بائیں ہر طرف کوشش کراں۔ ایک طبیب بن کے بیٹھ گیا حکیم۔ حضرت بی بی رحمت گزری، انہوں نے دیکھے ایک حکیم بیٹھے تے کہنے لگی میرا شوہر 18 سال تو بیمار ہے، کوئی وہ واسطے بھی دوائی ہو سکتی؟ کہنے لگا کیوں نہیں، دوائی میں دے دوں گا، ایک بکرا میرے نام تے تو دے دے، میرے نام تے دینا ہے۔ بی بی رحمت نے نہ دیتا نہ کیا کہ دواں گی۔ ایوب علیہ السلام نے آ کے گل دسی، حضرت ایوب علیہ السلام فوراً سمجھ کے اللہ کے نبی سن، کہنے لگے وہ بدبخت سی تے میں جے رب نے مینوں صحت دیتی میں تینوں 100 کوڑے ماروں گا۔ بیوی ایسی کہ سارا لوگ چھڑ گئے تے بیوی نے چھڈیا، بلکہ بعض علماء نے لکھا حضرت ایوب نے کیا سی بھی دیکھ میرا پتہ نہیں کنج گزارا ہونا ہے تے کنے سال میں انج رہنا، میں تینوں طلاق دے دینا تو چلی جا۔ کہنے لگے نہیں، جے دن قیامت دے رب نے پوچھ لیا جدوں بہاراں سن تے ایوب دے نال سے تے جدوں مشکل آئی تے چھڑ کے چلی گئی سے، میں رب نو جواب میں نہیں جا سکتی، میں اسی طرح۔ لیکن غیرت پیغمبر دیکھو کہ جدوں شرک دی بو آئی تے فوراً کیا کہ میں تینوں
ایوب علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر دعا فرمائی، الہ العالمین نے کلام مقدس دے اندر فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سامنے
اٹھا ہے نا تے قسم دو میں اٹھا رہے یا اللہ مینوں تیرے نام نال اتنی محبت تے اے مینوں اے کہہ رہے نے یا اللہ مینوں یہ بڑی تکلیف پہنچی ہے یا ارحم الراحمین الہ العالمین نے فرمایا فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر الہ العالمین نے فرمایا بیماریاں تو شفا دینے والا بولو کون ہے اللہ البتہ سنت ہے کہ حضور علیہ السلام نے علاج کروایا یہ نہیں مانا لیکن حقیقی شفا دینے والی ذات اللہ دیے اللہ چاہے جس دوائی دے نال صحت مل رہی ہے ایک موت کا باعث بن جاتی ہے ایک رب دے امر دے تابع ہر چیز ہے موسیٰ علیہ السلام بیماری آئی یا اللہ میں بیمار ہوں اللہ پاک نے فرمایا میرے موسیٰ فلاں بوٹی استعمال کر استعمال کی تے صحت مل گئی دوبارہ پھر وہی مرض آیا کوئی بوٹی جا کے استعمال کی تے صحت نہ ملے یا اللہ اے بوٹی تے اے سی جڑی تو کیا سی اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ تو میرا حکم سی ہون میرا حکم اسی کئی مرتبہ ایکو دوائی ہوندی ہے بعض مرتبہ بندہ فوراً وہ دے نال تندرست ہو جاتا توانا تے بعض مرتبہ وہی دوائی سیاپے دا سبب بن جائے یہ ہر چیز سے حکم کدا چلتا ہے اللہ کا حکم چلتا ہے ایوب علیہ السلام آپ نے دعا کی تھی اور بی بی رحمت صابرہ اور شاکرہ بیوی میرے محبوب علیہ السلام آپ نے فرمایا ساری دنیا متائے اور بہترین المرأۃ الصالحہ نیک بیوی بہترین متائے دنیا دی اور میرے محبوب نے فرمایا جس عورت دے اندر تین صفتاں پائیاں جان اے بہترین بیوی یا رسول اللہ او کیڑیاں تین صفتاں نے میرے محبوب نے فرمایا جیڑی عورت اپنے شوہر دے گھر داخل ہون تے خوش ہو جائے اور شوہر نوں دیکھ کے خوش ہو جائے پہلی صفت دوسری میرے محبوب نے فرمایا کہ دوسری او عورت اگر شوہر نوں کسے کام دا حکم دے رہا ہے او فوراً شوہر دی اتباع کر رہی ہے اطاعت کر رہی ہے اور تیسری صفت میرے محبوب نے فرمایا شوہر دی غیر موجودگی دی اندر او دی عزت دا بھی خیال کر دیے او دے مال دا بھی خیال کر دیے او دی اولاد دا بھی خیال کر دیے حضور نے فرمایا عورت بہترین عورت اللہ پاک ساری ماں بہن بیٹیوں کو یہ صفات عطا فرمائے یہ گھر دے اندر برکت کا باعث یہ گھر دے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ چیز برکت کا باعث ہے اور یاد رکھو شوہر اور بیوی دے اچھے تعلقات ہون گے اولاد دے اچھے اثرات مرتب ہون گے تیرے شوہر اور بیوی ساری زندگی لڑتے رہنے تے اولاد تے برے اثرات مرتب ہون گے تے اے بی بی رحمت حضرت یوسف علیہ السلام دی پوتی اچھا پوتی حضرت یوسف دی اور حضرت یوسف کون سن جنہاں دے حسن نو دیکھ کے مصر دی عورتاں نے اپنے ہاتھ کٹ لے سن تے ظاہر ہے اللہ نے ظاہری حسن و جمال بھی عطا کیتا خاندان جو حضرت یوسف علیہ السلام ہے مال دی فراوانی ظاہری حسن و جمال نبی دی بیوی ہر چیز دی فراوانی لیکن آزمائش اتنی بڑی ایک دن نہیں دو دن نہیں ایک سال نہیں 18 سال کا عرصہ کتنا 18 سال مفسرین نے فرمایا در بدر کدے کسے دے گھر کدے کسے دے لوگ دھکے دے کے باہر کر رہے ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام آپ نے اللہ دے سامنے پکار کر دیتی فرمایا ایوب اذ نادى ربہ تیرے نبیوں کا ذکر ہوا ہے اے
اتنے جان واسطے کوئی بندیاں نال رب نوں نہیں ملائی دا. لوگ کہتے ہیں بادشاہ کو جان واسطے وزیر نوں ملنا پیندا ہے. بادشاہ بیک وقت 100 بندے کی گل سن سکتا ہے؟ وہ رب کہنا کروڑوں بھی پکارو میں سن سکنا. تو پھر بادشاہ نال رب کی مثال دیتی جا سکتی. اللہ فرماتا نہیں سک مثلی شیء، میرے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو جدو رب کی مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں تو پھر رب کے بارے مخلوق کے نال ملا کے مثال بھی نہیں دیتی جا سکتی. بادشاہ تو اپنا نظام ہے دنیا کا، وزیر نو ملو مشیر نو ملے. اللہ فرماتا میرا در کھولیا، میرے بندہ تو میرے پکار، میں تیری پکار نو سن لوں. اور صرف رب یہ نہیں کہنا کہ مسلمان دی سننا، رب کہنا میں اپنے بندے دی سننا. پاوے کوئی کافر بھی ہے، اللہ فرماتا میں اپنے بندے دی گل سننا. میرا بندہ میرے پکار ہے. واقعہ مشہور ہے کہ کسی نے صنم 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 صدیاں گزر گئیاں پکار، یا سمد زبان تو نکلیا، غیر تو آواز لبیک یا عبدی. تو فرشتے نے کبھی یا اللہ وہ تو اپنے بت نوں پیا پکاردا تے صدیاں تو ہی پکاردا، وہ تو بھلیکھے نال ہی تیرا نام تے نکل آیا نا. اللہ نے فرمایا کہ جے میں بھی لبیک نہ کہنا بت دے اندر تے رب دے اندر کی فرق ہے؟ تے میرا بندہ ہے نا، بے شک گناہ گار ہے. اللہ نے یہ نہیں کیا کہ کوئی نیک ہوئے گا تو میں دعا سناں گا. اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ فرماتے ہیں میری رحمت کو نا امید نہ ہو. میرے پکار میں تیری پکارا نوں سنن والا بیٹا ابو جہل دا ہے. بیٹا کدا ہے؟ تے ابو جہل اس فرعون تو بھی بڑا فرعون سی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کیتا تے پتر کشتی دے اندر دوڑیا نا. جب مکہ فتح ہویا دوڑن لگیا تے کشتی ڈولے کھان لگی، ڈوبن لگے نا. تے مشرکاں نے کہا رب نوں پکارو. کینوں پکارو؟ تے انہوں نے کہا بھی ہن لا تو عزر کیوں نہیں پکارا؟ انہوں نے کہا نہیں ہن مشکل چ پھسے، ہن کینوں پکارنا ہے؟ ہن اللہ نوں پکارنا ہے. تے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے کافر کا بیٹا ہے، تے دعا کی دی یا اللہ ہے تے میں بندہ تیرا. اللہ نے فرمایا دس یا اللہ مشکل سے پھس گیا. اللہ نے آسانی دے دیتی، باہر کر دیتی، کشتی کنارے لا دیتی. میں سمجھانا یہ چاہ رہا اگر کافر بھی دل نال رب نوں پکارے اللہ کافر دی پکار نوں بھی فوراً سندا ہے. فوراً حضرت اکرمہ دی دعا رب نے قبول کیتا. آ کے پھر حضور تے ایمان لے آئے. بہت بڑے جرنیل بڑے، اسلام دے صحابی رسول بڑے. تے عرض کرنا چاہ رہے ہیں یہ گلاں بڑیاں نے رب فلانے دی سندا فلانے دی نہ. رب کہندا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میرے نزدیک یہ نہیں ہے کہ فلانا فلانی برادری دا ہے، فلاں برادری دا ہے، فلانا پڑھیا ہوا ہے، فلانا ان پڑھ. اللہ فرماتا ہے جیڑا بھی میرا بندہ ہے تقوی دی بنیاد تے میرے ہاں فضیلت حاصل. میں تے اپنے بندیاں دے بارے چ عام اعلان کیتا ہے. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے نوں کہہ دے نبی عبادی انی الغفور الرحیم، میں انہاں دا رب ہاں. اے میرے بندے نے تے میں بڑا بخشن ہار، میں بڑا معاف کرنے والا. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کریمہ بخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمندے ہوا ندارے مغیرت تو فریاد رس تو ہی آسیہ خطا بخشو بس کہ یا اللہ تیرے تو علاوہ بخشن والا کوئی نہیں، تیرے تو زیادہ کریم اور رحیم ذات کوئی نہیں. ایوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھائے، فرمایا اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. یا اللہ شیطان نے میرے تکلیف پہنچائی ہے. الہ العالمین نے فرمایا ارکض برجلک، اپنی ایڑی نوں ذرا زمین تے رگڑنا. میرے ایوب پیغمبر ایڑی تے زخمی اتنے زیادہ کہ حرکت نہیں سن دے سکتے. حضرت ایوب علیہ السلام اپنے جسم کو حرکت نہیں دے، لیکن رب دا حکم آپ نے ایڑی ذرا زمین تے رکھی. الہ العالمین نے چشمہ پانی دا جاری کر دیتا. فرمایا ھذا مغتسل بارد وشراب. فرمایا اے میرے ایوب پیغمبر ایک چشمہ ہے، یہ اندر غسل کر لیں اور اس پانی نوں پی لیں. غسل کریں
تو رب نے حسن و جمال اور جوانی کے اندر جو نظام سے حضرت ایوب کا رب نے فوراً جوانی لوٹا دی. صاحب حسن و جمال وجود خوبصورت تے بیٹھے حضرت ایوب اس چوپڑی دے سامنے بیٹھے تے آئی بی بی رحمت دیکھیا دروازہ کھلیا ہوا ہے. سوچی پہ گئی کہنے لگی میرا شوہر تے ایک کانیاں دا دروازہ بھی نہیں کھول سکتا. اے نہ ہوئے کوئی درندہ میرے شوہر تک پہنچیا ہوئے. اے پہنچ گئی بی بی رحمت اور جا کے حضرت ایوب نال مکالمہ کر رہی ہے. کہنے لگی میرے شوہر نو تے نہیں دیکھیا تسی ایک بیمار لاغر اور کمزور بندہ اتنے جگہ تے موجود سی. ایوب علیہ السلام آپ نے فرمایا میرا نام ہی ایوب ہے. علماء نے لکھا بی بی رحمت نے کہا دیکھ دکھیاں نال مذاق نہیں کری دے پھر نال مذاق نہ کر مسخرہ پن نہ کر. میں بڑی دکھی ہوں. میرا شوہر 18 سال تو بیمار ہے. میرے بچے دنیا تو چلے گئے. مال مویشی دنیا سارا کچھ میرا لٹ گیا. میرا ایک شوہر اتنے موجود ہے. میں وہ خدمت تے لگی ہوئی ہوں تے اگر دیکھے تے میں دسو تے نالے پتہ کی کہنے لگے جدو جوان سی نا تیرے ورگے سی. جدو جوان سی ادو تیرے ورگا سی. ایوب علیہ السلام نے فرمایا رحمت اللہ نے رحمت نازل فرما دیتی ہے. میں ہی ایوب اللہ نے میرے صحت عطا فرما دیتی ہے. صحیح بخاری کے اندر ایوب علیہ السلام جدو غسل کر رہے سن صحت اللہ نے عطا فرما دیتی. اللہ نے آسمان تو کڈیاں دی سونے دی کڈیاں کھدی سونے دی بارش کی تھی. ایوب علیہ السلام دے ارد گرد ہر طرف سونا ڈگ رہا آسمان. ایوب علیہ السلام نے اپنے کپڑے دے اندر نا سونا اکٹھا کرنا شروع کرتا. اللہ نے فرمایا اے میرے ایوب پیغمبر میں تینوں خالی نہیں کر دیتا ہر چیز میں تینوں عطا کیتی ہے. حضرت ایوب نے کہا یا اللہ بے شک میں دنیا تو بے نیاز ہاں لیکن تیرا تے میں بھی منگتا ہوں. تیری رحمت تو میں بے نیاز ہے. میں تیری رحمت تو بے نیاز نہیں. اور اے رب نے قرآن سے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اللہ نے فرمایا سارے لوگ منگتے ہیں اور غنی فقط میری ذات ہے. اللہ پاک نے سونا عطا فرما دیتا اور بی بی رحمت نو بھی اللہ نے جوانی عطا فرما دیتی نا. حضرت ایوب نو بھی جوانی عطا فرما دیتی. صحت بھی عطا فرما دیتی. حسن و جمال بھی عطا کر دیتا. تے جے گھر دے اندر فراوانیاں ہون تے دل نہیں لگدا بغیر اولاد تو. فطری تقاضا ہے بندے دا دل اللہ بے اولاد نو اولاد عطا فرما. میرے بھائی ایسا ہے نبی نے بھی دعا کی نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے دے زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے دے یا اللہ میرے پتر عطا کر. یہ نعمت ہی ایسی ہے پاویں بادشاہ جو مرضی کوئی کرتے رہن لیکن پھر بھی دل کرتے رب اولاد تے بندہ تے دعا کر دے یا اللہ میرے بڑھاپے دا سہارا بن جان گے. لیکن یہ نہیں پتا ہوتا انہیں بڑھاپے جے تانگی کرنا ہوگا دل کرے. دیکھو نا انہیں بیمار ہو جائے پیو تے لوگ پتا کی مولوی جی دعا کرو دے یا رب صحت دی دے دے یا پھر رب آہو کیوں کی مطلب ہوندے بھی مرن دی دعا کرو. یہ مرن دی دعا کرو ہور کا دی دعا کرانی ہوندی وی اینو رب چک لے تے اے دا مال اسی چک لئیے. ہے مطلب ہے ہور کی مطلب ہے مطلب اے اولاد ہے جدے پیچھے بندہ نہ حرام دیکھ رہے نہ دل دیکھ رہے نہ میرے معزز سامعین. اولاد دی محبت بھی ضروری ہے لیکن رب دی محبت تے غالب نہیں ہونی چاہیے. جتنے رب دی نافرمانی ہو رہی ہے وہ اولاد دی اطاعت نہیں کرنی چاہیے. وہ بیوی دی اطاعت نہ کرو. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. میرے محبوب نے فرمایا آپ مخلوق دی اطاعت ہوتے نہ کرو جتنے خالق دی نافرمانی ہو رہی. اللہ کی نافرمانی جتنے ہوئے وہ مخلوق دی اطاعت نہ کرو. میرے محبوب علیہ السلام آپ نے فرمایا لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. اللہ نے ایوب علیہ السلام جوانی عطا فرمائی. بی رحمت نو بھی جوانی عطا فرما دیتی. حسن جمال اور کار عطا فرما دیتا. سونے دی بارش آسمانہ تو ہوگی بھی
گھر دے آنگن دے اندر ایک طرف بیٹیاں ایک طرف بیٹے نظر آندے سن، ہن مینوں بیٹیاں بیٹے نظر نہیں آ رہے۔ الہ العالمین نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ نے فرمایا اسی ایوب نوں اودا اہل بھی لٹا دیتا۔ دو تفسیراں مفسرین نے فرمایا، ایک فرمائی رب نے انہاں بیٹیاں نوں دوبارہ زندہ کر دیتا، بیٹیاں نوں بھی زندہ کر دیتا۔ بعض مفسرین نے فرمایا نہیں، اللہ نے دوبارہ اولاد عطا فرما دیتی، اور صرف 14 نہیں، فرمایا وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، جنہیں پہلے سن رب نے انہیں ہور عطا فرما دیتے۔ پہلے 7 پتر سن، پھر رب نے 14 بیٹیاں عطا فرمائیاں، اور فرمایا الہ العالمین نے رحمتم منا، یہ ساڈی کی سی، یہ ساڈی رحمت سی، یہ ساڈی رحمت سی۔ یا اللہ عام بندہ تے سوچے گا بھی مر گئے سن تے پھر دوبارہ زندہ کیوں ہوئے؟ بھئی اللہ تے اندر تے کی ہے، اللہ تے قادر ہے۔ اللہ نے یہی فرمایا ذکرا لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اے نصیحت عقل منداں واسطے، کنہاں واسطے؟ کہ رب جو چاہے کرن تے قادر ہے۔ الہ العالمین نے فرمایا میں اپنے ایوب پیغمبر کو اولاد بھی عطا فرمائی، مال بھی عطا فرمایا۔ ہن بیوی دے بارے حضرت ایوب نے قسم اٹھائی سی، کی اٹھائی سی کہ 100 کی کراں گا، 100 گھوڑے ماراں گا، صرف نام لیا سی غیر اللہ دے نام تے کی کر دے، چڑھاوا چڑھا دے، غیر اللہ دے نام تے چڑھاوا چڑھا دے، صرف نام لیا سی، کیتا نہیں سی۔ اج تھوڑا جہا گل کر لو کہ نہیں مولوی بھابی سی تاں گل کیتی سی، نہیں میرے معزز سامعین، اللہ تو علاوہ نظر و نیاز دا کوئی مستحق نہیں، اللہ ہی مستحق ہے، اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جہدے نام دی عبادت روا ہوئے، جائز ہوئے، یا کسی نبی نے کیتی ہوئے، قرآن تو یہ گل ثابت نہیں۔ ایوب علیہ السلام نے اولاد منگی تے بولو کدے کو، شفا منگی تے کدے کو، اللہ کو۔ ہن ایوب علیہ السلام دل چ سوچ رہے نے یا اللہ بیوی تے میری بڑی فرما بردار، بڑی صابرہ، بڑی شاکرہ، اور کوڑے 100 مارنے نے۔ الہ العالمین نے فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ، اے ایوب پیغمبر 100 تینکے اپنے ہاتھ دے اندر پکڑ لینا، اپنی بیوی دی کمر تے مار دے، تیری قسم پوری ہو جائے گی، تیری بیوی بھی بچ جائے گی۔ صابرہ اور شاکرہ ہے نا، تیری بھی قسم پوری ہو جائے گی۔ اچھا اج کل لوگ قسم اٹھا دیندے نے، پھر وہ یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کوئی کفارہ بھی ہوتا ہے، ہر گل تے قسم